کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں وہ کون سا گناہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھلی جنگ قرار دیا گیا ہے؟ وہ شراب نوشی نہیں، وہ چوری نہیں، وہ سود یعنی ربا ہے۔ آج ہم نور درس پر جانیں گے کہ آخر سود میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسے اتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا، اور اس کے پیچھے چھپی منطقی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ سود ہے کیا۔ اسلام میں ربا یعنی سود کا مطلب ہے پیسے پر پیسہ کمانا بغیر کسی محنت یا کاروباری رسک کے۔ تجارت یعنی بزنس میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے، لیکن سود میں قرض دینے والا اپنا نفع پکا کر لیتا ہے، چاہے قرض لینے والا برباد ہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہی وہ ظلم ہے جسے اسلام جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ حرام کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی منطقی وجہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ سود امیر کو امیر تر اور غریب کو غریب تر بناتا ہے۔ منطقی طور پر سوچیں، جب کوئی سود لیتا ہے تو وہ دوسرے کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں ہمدردی ہو، جبکہ سود خود غرضی سکھاتا ہے۔ معاشی ماہرین مانتے ہیں کہ سود افراط زر یعنی انفلیشن کی بڑی وجہ ہے۔ جب محنت کے بغیر پیسہ بنتا ہے تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، جس کا بوجھ عام آدمی اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام، اور جو باز نہیں آتے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ بظاہر سود سے پیسہ بڑھتا نظر آتا ہے، لیکن اس میں سے برکت اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور جو لوگ سود کھاتے ہیں نہیں کھڑے ہوں گے قیامت میں قبروں سے، مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے ایسا شخص جس کو شیطان خپتی بنا دے لپٹ کر، یعنی حیران و مدہوش۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ بے بھی تو مثل سود کے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ لا شبہ سود اسلام میں قطعی طور پر حرام ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس سے نہ صرف معاشی استحصال، مفت خوری، حرص و طمع، خود غرضی، شقاوت و سنگ دلی، مفاد پرستی جیسی اخلاقی قباحتیں جنم لیتی ہیں، بلکہ معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں سود سے منع کیا گیا ہے۔ اے ایمان والوں، سود مت کھاؤ، یعنی مت لو اصل سے کئی حصے زائد کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔ سورۃ آل عمران۔ میرے دوستو، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ تھوڑا کمائیں لیکن حلال کمائیں۔ حرام کی عمارت جتنی بھی اونچی ہو، اسے ایک دن گرنا ہی ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سود کی لعنت سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں تو ویڈیو لائک کریں اور نور درس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم دین کا پیغام پھیلاتے رہیں۔